ایران کی حکومت دہشت گردی کی حمایت کرتی ہے اور مشرق وسطی میں تشدد، قتل و غارت اور افراتفری پھیلا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایران کی جارحیت اور ممکنہ جوہری عزائم کو ہر صورت روکنا ہے۔ انہوں نے معاہدے کی روح سے روگردانی کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران نیوکلیئر ڈیل پر تنقید نئی نہیں۔ سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں بھی انہوں نے ایران ڈیل کو شرمناک قرار دیا تھا۔ جہاں وائٹ ہاؤس ایران جوہری معاہدے کو اس کی حالیہ صورت میں جاری رکھنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا، وہیں واشنگٹن میں کچھ ماہرین بھی ان دنوں اس موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کہ ایران جوہری معاہدے کے تحت ملنے والی نرمیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے۔ ان ماہرین کی رائے میں ایران ایسا نئی زمینی راہداریاں قائم کر کے کر رہا ہے۔ زمینی رابطہ دراصل 3 راستوں پر مبنی ہے۔ اگر آپ ان سبز لکیروں کو دیکھیں تو یہ ایران کے لیے شام پہنچنے کے لیے موزوں راستے ہیں، اور یہ دونوں راہداریاں بغداد سے ہو کر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا راستہ بھی ہے، تو یہ زمینی راہداریاں قائم ہو چکی ہیں۔ امریکن فورن پالیسی کونسل سے منسلک ایلان برمن اس معاملے کو اوباما انتظامیہ کے ایران کی جانب رویے سے جوڑتے ہیں۔ پچھلی انتظامیہ نے درستہ طور پر ایران اسٹریٹجی پر کام نہیں کیا، کیونکہ انتظامیہ کی بنیادی توجہ ایک مخصوص معاملے پر مرکوز تھی جو کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تھا۔ میرے خیال میں ایسی پرزور وجوہات موجود ہیں جن کی بنیاد پر انتظامیہ جوہری معاہدے کی توثیق سے انکار کر سکتی ہے۔ پھر ان معاملات کو دیکھنا ہوگا، جیسے دمشق یا صنعاء، یا پھر بیروت اور عراق میں ایران کا بڑھتا اثر و رسوخ۔ مائیکل پریچن بھی اسی سوچ کے حامی نظر آتے ہیں۔ جتنا ہم ایرانی رویے سے نظریں چرائیں گے اتنی ہی ہماری آپشنز محدود ہوتی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے جیسے ہی ایران نے شمالی کوریا کی مانند دفاعی قابلیت حاصل کر لی جو ایران کے اعتبار سے اسرائیل کو سزا دینے کی صلاحیت ہوگی، تو پھر ایران جوہری معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ ایران معاہدے کی توثیق نہیں کرے گی، لیکن ماہرین کی رائے میں ایسا کرنے سے نہ صرف بین الاقوامی برادری کی سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اہلیت متاثر ہوگی، بلکہ ایسی یک طرفہ اقدام سے خود امریکہ بھی سفارتی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ امان اظہر، اردو، VOA، واشنگٹن۔